ہم میں سے اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ کہانی حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، مگر سچ یہ ہے کہ زمین کی تاریخ انسان سے کہیں پرانی ہے۔ یہ مٹی، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ سب ہم سے پہلے بھی بہت کچھ دیکھ چکے ہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انسان سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا۔ فرشتے نور سے بنے، نہ بھوک، نہ خواہش، نہ گناہ، صرف اطاعت۔ وہ زمین کے نگران تھے اور جو کچھ زمین پر ہو چکا تھا سب جانتے تھے۔ پھر اللہ نے ایک اور مخلوق پیدا کی جس کا نام جنات تھا۔ آگ سے بنے تھے، طاقتور، آزاد اور ارادہ رکھنے والے، بالکل انسانوں کی طرح۔ یہی وہ مخلوق تھی جو انسان سے ہزاروں سال پہلے زمین پر آباد ہوئی۔ ان میں عبادت گزار بھی تھے، سرکش بھی تھے، نیک بھی تھے، ظالم بھی تھے۔ وقت گزرتا گیا اور طاقت نے غرور پیدا کیا، فساد شروع ہوا، خون بہا، پھر زمین کا امن ختم ہو گیا۔ جب زمین چیخ اٹھی، روایات بتاتی ہیں کہ جنات کی آپس کی لڑائیاں اتنی بڑھیں کہ زمین خون سے بھر گئی۔ تب اللہ کے حکم سے فرشتوں نے زمین کو صاف کیا اور جنات کو دور دراز علاقوں میں دھکیلا۔ یہی وجہ تھی کہ جب آپ کے رب نے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے فوراً کہا کہ آپ ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے۔ فرشتے اندازہ نہیں لگا رہے تھے، وہ اپنے تجربے سے بول رہے تھے۔ یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ انسان سے پہلے کچھ انسان نما مخلوقات تھیں، شکل انسان جیسی، چال انسان جیسی، مگر قرآن واضح ہے، پہلا مکمل انسان حضرت آدم تھے، یعنی عقل، شعور، روح، ذمہ داری، یہ سب آدم سے شروع ہوا۔ اب ذرا اور پیچھے چلتے ہیں۔ انسان سے کروڑوں سال پہلے زمین پر ایسی مخلوقات تھیں جن کا نام سن کر بھی آج انسان کانپ جاتا ہے۔ ڈینوسار، جسامت میں پہاڑ، طاقت میں بے مثال، زمین پر حکمرانی۔ مگر پھر ایک لمحہ آیا اور سب کچھ ختم ہو گیا، نہ طاقت، نہ جسامت، نہ حکومت، کچھ کام نہیں آیا۔ یہی اس زندگی کا سب سے بڑا سبق ہے۔ زمین نے طاقتور جنات دیکھے، دیو ہیکل جانور دیکھے، ترقی یافتہ مخلوقات دیکھی، سب کچھ مٹ گیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس زمین کے مالک ہیں، مگر سچ یہ ہے کہ ہم سے پہلے بھی یہ سوچ رکھنے والے آئے تھے اور وہ کہانی بن گئے۔ انسان کو خلیفہ بنایا گیا، مالک نہیں، اور جو خلیفہ مالک بننے کی کوشش کرے تاریخ اسے مثال بنا دیتی۔